ریسنٹ رپورٹس جو آ رہی ہیں، چائنا پاکستان کو J-35A اسٹیلتھ جیٹ فائٹرز ایکسلریٹڈ ڈلیوری پہ پاکستان پہنچا رہا ہے۔ کچھ پہنچ گئے ہیں اور امید ہے کہ 30 کے قریب تو اگلے مہینے یا اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد 60 80 یا 100 اور آنے ہیں۔ میرے خیال ٹوٹل اسٹرینتھ وہ انہوں نے کوئی 100 پہ لے کے جائیں گے۔ میرے خیال میں اس میں شاید F-16 کو بھی ریپلیس کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو J-35 ہے، یہ سیریل پروڈکشن میں چائنا میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ لارج سکیل پروڈکشن ہے۔ وہ پروٹوٹائپ چیزیں جس طرح رافیل بنتی ہیں یا باقی بنتی ہیں، یا وہ F-35 بنتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، یہ پروڈکشن لائن پہ اب بنانا شروع کیا ہے انہوں نے چائنیز۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ٹھیک ٹھاک ملیں گے، معقول قیمت میں ملیں گے، اور چائنا کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ٹرانسفر ہی کر دیں، اور مجھے لگ رہا ہے وہ ٹرانسفر کر دیں۔ اس اسٹیلتھ J-35A کے آنے سے جو ڈومیننس ہوگی ایئر فورس کی، وہ کمپلیٹ پلہ PAF کی سائڈ پہ چلا جائے گا۔ J-35A اسٹیلتھ فائٹر جب پاکستان میں آ چکا ہوگا تو انڈیا اس کے ریڈار ایویڈنگ ڈیزائن اور نیٹ ورک وارفیئر کیپیبلٹی، اس میں پاکستان کو کمپلیٹ سپیریورٹی انڈیا کی جو ٹریڈیشنل ٹھک ٹھک سوکھوائز اور رافیلز کے اوپر اتنی سپیریورٹی ہوگی کہ وہ بالکل ایک سوزوکی آلٹو کی طرح ہو جائیں گے۔ اینی وے، ان کا اب خیر انہوں نے اپنا بالی ووڈ چلا دیا ہے، AMCA ایڈوانس دس فائٹر فلانا، یہ وہ ہم نے شروع کر دیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر ابھی شروع کریں گے تو شاید 10 سال کے بعد ان کو پہلا ماڈل نظر آئے یا ان کو پہلا ایئرکرافٹ نظر آئے۔ اڑنے میں تو بہت دور ہے۔ جس طرح انڈیا نے LCA کیا تھا، وہ مطلب 72 سے چل رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے ایک انڈکٹ نہیں کیا۔ اب یہ پتہ نہیں کب کریں گے۔ میرے خیال میں جب پاکستان کو کمپلیٹلی لٹا دے گا، ہم ایک دفعہ دیکھ لیں کہ 5th جنریشن ہوتا کیا ہے۔ پہلی چیز ہے یہ اسٹیلتھ ہوتا ہے، مطلب ریڈار پہ نہیں آتا اور بہت کم کراس سیکشنز ہوتا ہے۔ دوسرا، ان میں ان میچ سچویشنل اویئرنیس ہوتی ہے بائی IRST سینسر، فیو سینسر ڈیٹا اینڈ ملٹا فنکشن ایسا ریڈارز، تو اس سے ان کی بہت ہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ تیسری چیز نیٹ سینٹرک وارفیئر، یہ ہر قسم کا ڈیٹا شیئر بھی کر سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، فرام گراؤنڈ، اسپیس، ایوری تھنگ۔ سو ایوری ایئر کرافٹ ہیز کمپلیٹ نالج آف دا انٹائر وار ڈومین۔ چوتھی چیز اس پہ یہ سپر کروز، اس سے اٹ از بیسکلی مین اے سپر سونک فلائٹ وداؤٹ آفٹر برنرز، اور لگتا ہے کہ ود دی گڈ چائنیز انجن WS-15 یا 20 تک جا رہے ہیں، وہ یہ بہت لمبا فلائٹ کر سکتے ہیں، اور محض 5000 کلومیٹر تک آرام سے مار پہ۔ پانچویں چیز ان کی انٹرنل ویپنز پہ ہے، اس سے اٹ ہیلپس them to maintain stealth profile، اور بیکاز آف تھرسٹ ویکٹرنگ اینڈ ایڈوانس ایروڈائنامکس، یہ جو 5th جنریشن فائٹر ہیں دے آر ویری مینووربل۔ چائنا کا 6th جنریشن فائٹر بھی آ رہا ہے، اور 6th جنریشن اس کو وائٹ ایمپرر کہہ رہے ہیں۔ یہ بیسکلی AI اسسٹڈ ہے، ماڈیولر ڈیزائن فار ریپڈ اپریٹس۔ اس میں ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز ہیں، انہینس الیکٹرانک وارفیئر ہے، ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہیں کہ دے کین ٹیک آؤٹ ایئر کرافٹ بائی لیزرز، مائکرو ویوز اینڈ ادر تھنگس۔ اس میں 6th جنریشن میں انٹیگریشن اور ڈرون سوارمز بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو ود دی ہائپرسونک ڈرونز، اینڈ وہ جو ہائپرسونک Mark 16 پہ جو اس کے انجنز ہیں، وہ یہ دونوں چیسٹرز اپ ٹو 300 ڈرونز یہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس میں ایکسٹریم نیٹ ورک کنیکٹیوٹی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تو ویسٹرن بہت دور ہی ہیں، بیکاز چائنا نے تو اس کو 2-3 آلریڈی دکھا دیے ہیں ایکچولی جو آئے ہیں جو نظر میں، اور وہ لگتے بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور اگر 6th جنریشن پاکستان کو انہوں نے دے دیا، جو لگتا ہے شاید دے دیں اس سال، تو اس کے بعد تو انڈیا کی انڈمان آئلینڈ بھی شاید ان کو مشکل ہی جانا پڑے۔ میرے خیال میں ان کو بھاگ کے جانا پڑے گا آسٹریلیا۔ J-35 کے انکلوژن کے بعد پاکستان کین پٹ اے نو فلائی زون اوور انٹائر انڈیا چلو نہیں تو دلی، ممبئی سب پہ کر سکتا ہے۔ اس سے جتنے گپتا، پٹیل، پتیش سارے جا رہے ہیں ویسٹ میں، وہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ان کو جانا پڑے گا آسٹریلیا دوسری سائڈوں پہ، اور اگر آگے کر دیا تو وہ کمپلیٹلی۔ اس میں ایک فائدہ ہے نو فلائی زون امپوز کرنے کا، انڈینز کو سمجھ آ جائے گی
ڈنڈا کس کا بڑا ہے اور تمیز سے کیسے رہنا ہے. اگر نہیں آیا تو مودی ریڈیو ٹی وی پہ گھاٹی آئے گا, جلد سے گھاٹی کرے گا, وہ کہیں چھپتا پھرے گا کہیں ساؤتھ انڈیا میں ایک خبر سچے. اس کے بعد ہم کہہ دیں جھوٹ بولا تو ہم آ جائیں گے. اینی وے, تو نو فلائی زون کی بڑی فائدے ہیں اور آئی ہوپ وی کنسیڈر اٹ, آئی ہوپ وی ڈو اٹ.